یہ مذاق جو شیر کے نشان کے ساتھ ہوا ہے، یہ مذاق جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا ہے، یہ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوا، یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ ڈاکہ نواز شریف کے چاہنے والوں کی ووٹ کی پرچیوں پہ ڈالا گیا ہے، احساس ہے آپ کو؟ بھائیوں، عوام کی رائے پر، آپ کی رائے پر، سرگودا کی رائے پر اپنی رائے مسلط کرنے کا، چاہے وہ بندوق کے ذریعے ہو یا وہ قلم کے ذریعے ہو، وہ آمریت ہے، آمریت ہے۔ بتاؤ اس فیصلے کو مانتے ہو؟ اور پھر یہی نہیں رکے، انہوں نے آپ کے محبوب لیڈر کو پہلے اس سے وزارت عظمیٰ چھینی، نواز شریف کو جس کو آپ نے کروڑوں ووٹ دے کر وزیر اعظم بنایا تھا، اس کو پہلے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزارت عظمیٰ سے اس کو فارغ کیا، اور اس کے بعد اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت بھی چھین لی۔ بھائیوں بہنوں، ان عقل مندوں کو سمجھاؤ کہ دلوں میں جو نواز شریف کی محبت ہے دلوں میں، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، وہ میرے بائیں ہاتھ پہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کیا آپ کے دلوں میں نواز شریف بستا ہے؟ تو ان عقل مندوں کو کوئی سمجھائے کہ یہاں آ کے دیکھو، نواز شریف کو صدارت کی سٹیمپ کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ نون لیگ جتنا انشاءاللہ۔ بھائیوں بہنوں، ان عقل مندوں کو سمجھاؤ کہ نواز شریف جو ہے، وہ نواز شریف صدارت کی وجہ سے نہیں بنا، نواز شریف وزارت عظمیٰ کی وجہ سے نہیں بنا، نواز شریف بنا ہے تو اللہ کے کرم سے بنا ہے، نواز شریف بنا ہے تو آپ کی محبت سے بنا ہے، عوام کی محبت سے بنا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کو انہوں نے مسلم لیگ نون کی صدارت سے ہٹا دیا، تو میں نے ایک نیا نعرہ سنا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ میں بھی نواز ہوں۔ نواز شریف کو صدارت سے ہٹانے کے لیے، نواز شریف کو دلوں سے نکالنے کے لیے، نواز شریف کو سیاسی طور پہ روکنے کے لیے تمہیں نواز شریف کے کروڑوں ووٹروں کو بھی نااہل کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ یہ
इंसाफी को नहीं मानते। मानते हो? इकामा फैसले को मानते हो? बेटे से तनख्वाह ना लेने को मानते हो? नवाज शरीफ को सदारत से हटाने को मानते हो? मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान छीन लेने को मानते हो? बस शेर, कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा पे, कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा पे। और भाइयों, और भाइयों, और भाइयों, और भाइयों, एक तो भाइयों, मुझे एक बात का जवाब दो। अगर किसी ने कौम का पैसा खाया हो, अगर किसी ने कौम का पैसा खाया हो, कि कोई इंसान जिसने 10 पैसे की भी खुर्द-बुर्द की हो, जिसने अवाम के पैसे में खुर्द-बुर्द की हो, तो क्या इस तरह खैबर से कराची तक उसके हक में लोग निकलते हैं? नहीं निकलते। तो नवाज शरीफ को खैबर से कराची तक अवाम ने जिस तरह खुद नवाज शरीफ का मुकदमा लड़ा है, जिस तरह आप सब ने नवाज शरीफ का मुकदमा लड़ा है, ये इस बात का सबूत है कि नवाज शरीफ बेगुनाह है। और मेरे भाइयों, हमारे खिलाफ पिछले 2 सालों से करप्शन का राग अलाप रहे हैं। मुझे बताओ, क्या 5 रुपए की करप्शन निकली नवाज शरीफ के खिलाफ? रोज एक नया फैसला आता है, रोज एक नया फैसला आता है कि नवाज शरीफ के फलां असासे हैं, नवाज शरीफ के बेटे के असासे हैं, उसकी बेटी के असासे हैं, उसके वालिद के असासे हैं। तो मेरे भाइयों, आज सरगोदा की आवाम ये सवाल कर रही है कि हमें नवाज शरीफ के असासे मत दिखाओ, हमें कोई करप्शन है तो दिखाओ। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ ने, मियां साहब वी लव यू, मियां साहब टीवी देख रहे होंगे, मियां साहब आज जरूर टीवी देख रहे होंगे क्योंकि वो आज लाहौर में हैं। मियां साहब देख लें, मियां साहब अपनी आंखों से देख लें कि सरगोदा के आवाम कह रहे हैं, मियां साहब वी लव यू। मेरे भाइयों बहनों, एक बात बताओ, नवाज शरीफ वो वाहिद वजीर आजम है पाकिस्तान का जो 2 दफा वजीर आला रहा, 3 दफा अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी मोहब्बत से वो वजीर आजम बना कि नहीं बना? सबसे ज्यादा तादाद में सबसे बड़े, सबसे महंगे मंसूबे नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में लगाए कि नहीं लगाए? मोटरवेज बनाई कि नहीं बनाई? बिजली घर बनाए कि नहीं बनाए? सीपैक बनाया कि नहीं बनाया? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस बनाई कि नहीं बनाई? ऑरेंज लाइन बनाई कि नहीं बनाई? तो मुझे ये बताओ, जिस इंसान ने इतने बड़े बड़े मंसूबे
اتنی بڑی تعداد میں لگائے ہوں تو اس میں اگر کرپشن ہوتی تو ایک پیسے کی کرپشن کوئی سامنے لے کے آتا یا نہیں آتا؟ نہ کہیں 1.5 سال سے بھائیو 1.5 سال سے نواز شریف کے اور اس کے خاندان پہ مقدمہ چل رہا ہے. ایک جگہ یاد رکھنا، ایک جگہ نہ درخواست گزار نے اور نہ ہی کسی جج نے یہ بات کہی، ایک جگہ نہیں کہی کہ نواز شریف نے 10 روپے کی بھی کرپشن کی ہے. اور نکالا، اور نواز شریف کو دفتر سے باہر نکالا، وزارت عظمیٰ سے نکالا، تو کس بات پہ نکالا؟ کس بات پہ نکالا؟ مقدمہ چلا اس بات پر کہ بیٹی کو تحفے کیوں دیے، اور نکالا تو اس بات پہ نکالا کہ بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی. واہ 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 واہ، کیسا انصاف ہے! شاباش منصفوں، شاباش، کیسا انصاف کیا ہے! بھائیوں، مجھے اور نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور جب اس کے ساتھ، اس کے کروڑوں ووٹروں کے ساتھ، ووٹ کی پرچی کے ساتھ جب زیادتی ہوئی، جب ناانصافی ہوئی، تو اس پہ یہ بھی اعتراض لگایا گیا کہ نواز شریف عوامی عدالت میں کیوں گیا؟ نواز شریف اگر آپ کے پاس نہ آتا تو کہاں جاتا؟ یہ جو منصف آج کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف عوامی عدالت سے فیصلے کیوں لے رہا ہے، تو آپ کو یاد ہے نا، آپ کو یاد ہے نا بیٹا، بعد میں آپ کو یاد ہے نا وہ دن جب مشرف صدر تھا اور اس نے پین کی ایک سٹروک سے 60 ججوں کو گھر بھیج دیا تھا، چیف جسٹس کو نکال کے باہر کیا تھا، ان کے بال کھینچے تھے، ان کو گھروں میں، چیف جسٹس کو اور ججوں کو گھروں میں قید کر دیا تھا، ان کے بچوں کا دودھ بند کر دیا تھا. تو یاد ہے یہ منصف کس کی عدالت میں آئے تھے؟ یہ منصف کس کی عدالت میں آئے تھے؟ تو منصف اپنے آپ کو بحال کرانے کے لیے اگر عوام کی عدالت میں جائیں تو ٹھیک، اگر نواز شریف ووٹ کی حرمت بحال کرنے کے لیے عوام کی عدالت میں جائے تو غلط. واہ کیسا انصاف ہے بھائیوں، واہ بولو واہ کیسا انصاف ہے. جب یہ جج اور عدلیہ اپنی بحالی کے لیے نکلی تھی تو ان کی تحریک کس نے چلائی تھی؟ نواز شریف نے تحریک چلائی تھی. تو اگر نواز شریف منصفوں کو بحال کرانے کے لیے تحریک چلائے تو وہ جائز ہے، اور اگر 2 کروڑ اپنے ووٹروں کی عزت کی بحالی کے لیے جن کا وہ نمائندہ ہے، اگر وہ ان کی بحالی کے لیے عوام میں جائے تو وہ غلط. واہ واہ. بھائیوں، عوام اگر قانون کے رکھوالوں کے لیے باہر نکلے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اگر عوام اپنے رکھوالے کے لیے باہر نکلے تو وہ توہین عدالت ہو جاتی ہے. اور میرے بھائیوں ایک بات بتاؤ، جس مقدمے میں جو
ایکیوزڈ ہوتا ہے, جو ملزم ہوتا ہے, اگر اس کو یہ شک ہو جائے کہ مقدمہ سننے والا جج انصاف نہیں کر سکتا, اگر مقدمہ سننے والا جج کوئی بغض رکھتا ہے یا کوئی عناد رکھتا ہے, اگر اس پہ یہ الزام آئے تو دنیا بھر میں ہمارے جو ججز حضرات ہیں ان میں اتنی اخلاقی جرأت ہوتی ہے کہ وہ خود منظر سے ہٹ جائیں, بینچ کے اوپر سے ہٹ جائیں. مگر میرے بھائیوں بہنوں, یہاں تو 5 رکنی پاناما بینچ کا اسکواڈ ہر وقت تیار رہتا ہے نواز شریف کے خلاف. دیکھو بھائیوں, سپریم کورٹ میں تقریباً 17 کے قریب ججز ہیں, ان میں سے 7 ججز صرف نواز شریف کے مقدمے سن رہے ہیں, اور جو لاکھوں ہزاروں عوام انصاف کے منتظر ہیں تو وہ انتظار کرتے رہ گئے, اور یہ ساتھ کے ساتھ ہر مقدمہ نواز شریف کا انہی پانچوں کے پاس آتا ہے. اور اب جو نیب کورٹ میں, ابھی آپ نے دیکھا کل پرسوں نیب کورٹ میں جو نیب نواز شریف کے خلاف, میرے خلاف جو گواہ لے کے آیا, آپ نے دیکھا کہ ان کا کیا حال ہوا. نیب ان کو چوری چھپے تیاری کر کے ہمارے خلاف تیار کر کے لایا تھا کہ ہماری خلاف وہ گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا, سچ کو سامنے آنا تھا, وہ ہمارے حق میں گواہی دے کے چلے گئے. تو بھائیوں, نواز شریف کی عزت میں کمی نہیں آئی, نواز شریف کی عزت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اضافہ ہوا ہے. نواز شریف کی طاقت میں کمی نہیں آئی ہے. نواز شریف کی طاقت میں, مسلم لیگ نون کی طاقت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اضافہ ہوا ہے. اور آج وہ لاڈلا جو نواز شریف کے خلاف پٹیشن لے کر, پاناما کی پٹیشن لے کر سپریم کورٹ گیا تھا, آج وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کیا فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ نے. ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف, ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف. ان کو نظر آ گیا, نواز شریف کے بدترین مخالفوں کو بھی نظر آ گیا, عوام نے بتا دیا کہ انہوں نے فیصلہ نہیں مانا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے فیصلہ نہیں مانا, بلکہ وہ نواز شریف کی طاقت بن کر آپ کی طرح, میرے سرگودا کے شاہینوں, آپ کی طرح ہر شہر سے, ہر صوبے سے ایک ہی آواز آ رہی ہے, اور وہ کیا آواز ہے؟ تو سرگودا کے بھائیوں بہنوں, آؤ مل کر ایک دفعہ انتقام کا شکریہ ادا کریں, انتقام کا شکریہ ادا کریں کہ اس انتقام نے آپ کا نواز شریف آپ کو واپس کر دیا. آؤ اس انتقام کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور بھی زیادہ طاقتور کر دیا. آؤ اس انتقام کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے سارے شیروں کو متحد کر دیا. آؤ اس انتقام کا شکریہ ادا کریں کہ اس ملک میں انشاءاللہ 2018 کا کوئی الیکشن جیتے گا
तो कौन जीतेगा? शेर जीतेगा। ये जो तराना है, ये जो तराना है, हर दिल दा फैसला, हर दिल दी ये दुआ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोरा शेर पे लाओगे ना? तो फिर भाइयों, सरगोदा से आज एक आवाज जानी चाहिए। मेरे पीछे पीछे बोलो, मेरे पीछे पीछे बोले, मेरी बहनें बोले, मेरे भाई बोले, मेरे बुजुर्ग बोले, मेरे पीछे सरगोदा बोले कि नवाज शरीफ की करप्शन है तो दिखाओ, उसके असासे मत दिखाओ, एहतसाब करो मगर इस्तेहसाल मत करो, हिसाब करो इंतकाम मत लो, मुनसिफ बनो मुद्दई मत बनो, मुनसिफ बनो हुक्मरान मत बनो। हुक्मरानी पाकिस्तान का आईन क्या कहता है? कुरान पाक के बाद सबसे बड़ी मेरे लिए मुकद्दस किताब कुरान और हदीस के बाद आईन पाकिस्तान है। पाकिस्तान का आईन क्या कहता है? पाकिस्तान का आईन कहता है अल्लाह के बाद अवाम हाकिम हैं, अवाम के नुमाइंदे हाकिम हैं। आईन पाकिस्तान ये नहीं कहता कि मुनसिफ हाकिम हैं। तो अपना अपना काम करो, हुकूमत चलानी अवाम पे छोड़ दो, अवाम के नुमाइंदों पे छोड़ दो। आप अपना काम करो, इज्जत से अपना काम करो। ये कौम इदारों की इज्जत करना चाहती है। इस कौम को और अपने मुकद्दस इदारों को सियासी लड़ाइयों में मत घसीटो। ये आपका नुकसान नहीं है, ये आपके इदारे का नुकसान है, ये अदल का नुकसान है, ये पाकिस्तान का नुकसान है। तो इतनी खतरनाक लड़ाइयां मत लड़ो। तो भाइयों, आखिर में मैं आपसे वादा लूंगी, हाथ उठा के मेरे साथ वादा करो कि पाकिस्तान में, हाथ उठाओ, पाकिस्तान में जहां जहां भी इलेक्शन होंगे, जब जब भी होंगे, डब्बों में से क्या निकलेगा? डब्बों में से क्या निकलेगा? डब्बों में से क्या निकलेगा? और भाइयों, जिसके कंधे पर, याद रखना, वोट सिर्फ उसको देना जिसके कंधे पर नवाज शरीफ का हाथ हो। इंशाल्लाह भाइयों, याद रखना, नवाज शरीफ इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून का सदर भी रहेगा। इंशाल्लाह ताला अगला वजीर आजम भी बनेगा। आप लोगों ने जब इलेक्शन में वोट डालने जाओ तो याद रखना कि साजिशों के, मोहरों के, लाडलों के डब्बे खाली रहने चाहिए। हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के वादा करो कि नवाज शरीफ का साथ दोगे। नवाज शरीफ का साथ दोगे ना? आखिर तक उसका साथ निभाओगे ना?
نواز شریف کے ساتھ یاری توڑ نبھاؤ گے نا؟ نواز شریف کے ساتھ اس لیے دینا ہے کیونکہ وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے. کس کی جنگ لڑ رہا ہے؟ 22 کروڑ عوام کے حق کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ کے ووٹ کی حرمت کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ کی ووٹ کی پرچی کی عزت کی جنگ لڑ رہا ہے. اس نے سب کو بتا دیا کہ ووٹ دینے والی عوام کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور عوام جس کو ووٹ دیتی ہے اس کی عزت بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو بھائیوں، یہ جو آزمائش کی گھڑی ہے یہ صرف نواز شریف کے لیے نہیں ہے. آزمائش کی گھڑی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہے. آزمائش کی یہ گھڑی آپ کی اس بہن کے لیے نہیں ہے. یہ سارے پاکستان کے لیے آزمائش کی گھڑی ہے. اور وعدہ کرو کہ اس آزمائش کی گھڑی میں وہی کردار ادا کرو گے جو سرگودا کے شیروں، سرگودا کے شاہینوں، سرگودا کے شیر جوانوں اور سرگودا کے دلیروں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. وعدہ کرو. بولو. آخری بات، بڑے فیصلے کے لیے تیار ہو؟ اور آخر میں یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ونگ کو شاباش دیتی ہوں. کہاں ہے بھائی وہ عاطف؟ کہاں ہے ذیشان؟ کا کھڑے ہو، ادھر آؤ. ذیشان، سبحان، آ جاؤ ادھر، سب آ جاؤ ادھر. ذیشان آؤ. ذیشان کا ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں. ذیشان کدھر ہے؟ آ جاؤ میرے سائڈ پہ آؤ. بھائیوں، سوشل میڈیا ونگ کو اتنا فعال بنانے پر یہ میرے دونوں بچے جو یہاں کھڑے ہیں، سٹیج پہ موجود ہیں، یہاں نیچے آپ میں موجود ہیں، آپ کو میاں نواز شریف کی طرف سے، آپ کی بہن کی طرف سے بہت بہت شاباش. شاباش شاباش. اور آپ میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اکاؤنٹس نہیں ہوں گے. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ جن کے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس نہیں ہیں، ہر سوشل میڈیا فورم پہ اپنا اکاؤنٹ بناؤ اور نواز شریف کی جنگ میں شامل ہو جاؤ. اب میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ. سرگودا کے شیر جوان، سرگودا کے شیر زندہ باد. سرگودا زندہ باد. سرگودا کی سوشل میڈیا ٹیم زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد. شیر زندہ باد. اور آخر میں وہ نعرہ جس کو سن کے مخالفین کے ہوش اڑ جاتے ہیں، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم. بھائیوں، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.